إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر رکھے جانے والے روزے اور اعتکاف کرنے کے حوالے سے احکام اور مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے. اس وقت یعنی موجودہ دور میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے یہ ابتداء اسلام میں نہ تھا. اس حوالے سے صحیح ابو داؤد میں کتاب الصیام باب مبدأ فرض صیام کے اندر حدیث نمبر 2313 میں ذکر ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا کہ شام کے وقت جب افطاری کی جو کھا لیا سو کھا لیا، اور اگر کھائے پیے بغیر سو گیا یا عشاء کی نماز پڑھ لی تو روزہ سٹارٹ ہو گیا. تو اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ مسئلہ بنا، بہت پریشان ہوئے. جن میں سے ایک مشہور واقعہ ہے صحابی رسول قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے رہے. جب شام کو گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو محترمہ نے فرمایا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں ہمسایوں سے لے کے آتی ہوں. وہ ہمسایوں کے گھر گئیں، واپس آئیں تو اللہ کا بندہ سو چکا تھا. تو انہیں بہت سخت افسوس ہوا اور انہیں ویسے ہی اپنے روزے کو مسلسل چلانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن دوپہر تک وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے. تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. تو اس موقع پر جو ہے پھر رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فلا نباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور اس کے ساتھ اگلا حصہ بھی ساتھ ہی ہے، پوری آیت ہی نازل ہوئی ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو حلال کر دیا گیا ہے، عورتوں سے رغبت جو ہے وہ تمہارے لیے جائز قرار دی گئی ہے. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں اور انہیں رازدار رہنا چاہیے، اور اپنی ذاتی جو باتیں ہیں وہ دوست احباب اور سہیلیوں سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک ہی برتن میں غسل فرما لیا کرتے تھے. یہ بات صحیح بخاری میں ہے، کتاب الحیض باب مباشرت الحائض حدیث نمبر 299. اور یہاں آپ کو یہ بھی واضح کر دیں کہ بہت سارے لوگ ایک ضعیف روایت کوڈ کرتے ہیں جو کہ ابن ماجہ میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو کہ جس کا نمبر 268 ہے
ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے توجہ فرمائی ہے، تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فلا نباشروہن، اب تم جو ہے اپنی بیویوں سے مباشرت رمضان کی راتوں میں کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ حاصل کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ صحبت کی لذت کے ساتھ پاک دامنی کا حصول ہے، اولاد کی طلب ہے، اور کفار کا جو نظریہ ہے کہ کم سے کم اولاد ہونی چاہیے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں بیمار ہوتے ہیں، چانسز نہیں ہوتے اولاد ہونے کے، لیکن کوئی 10 20 سال 50 سال کے بعد بھی اولاد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو 100 سال بعد بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ جو ہے اللہ کے پیغمبروں کے ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اولاد، اس کو جو ہے وہ آپ تلاش کریں۔ یعنی یہ صرف لذت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی اور حصول اولاد کا ذریعہ بھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وہ جو قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کچھ اور صحابہ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ کھائے پیے بغیر سو گئے، اس کا جواب اس حصے میں اللہ رب العزت نے دیا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو سمجھنے میں صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی نے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے کتاب الصوم کے اندر، کلو وشربو کی تفسیر کے حوالے سے، اور اس کے راوی ہیں جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا، اور ان کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ تو جب وہ وقت کافی گزر گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفید دھاری جو ہے وہ مراد ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب رات کا اندھیرا چھٹتا ہے تو آسمان پر ایک لمبی لائن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، اور وہ رات کی اندھیرے کو پھاڑنے کے لیے ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور جس وقت ہمارے ہاں آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ صبح صادق کہلاتی ہے، کہ وہ لمبی لائن جو ہے اس سے روشنی جو ہے وہ پھوٹنی شروع ہوتی ہے اور دائیں بائیں پھیلنی شروع ہوتی ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور اس کو ہماری اردو زبان میں پو پھوٹنا کہتے ہیں، پو پھوٹنا۔ تو اس وقت روشنی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، وہ صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، وہی فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب کالی دھاری جو ہے اس سے سفید دھاری جو ہے وہ واضح ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی جب پو پھوٹ جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک جو ہے وہ آپ مکمل کرو۔ تو یہ اسلام کے اندر رات جو ہے وہ نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے، اذان مغرب سے شروع ہوتی ہے، جیسے ہی اذان مغرب ہوگی رات شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یعنی فجر سے آپ مغرب تک اپنے روزے کو رکھو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو دو باتیں جو ہیں وہ اس آیت مقدسہ کے اس حصے سے ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ اعتکاف کے دوران اپنی بیویوں کے پاس جانا اور مباشرت کرنا یا جماع کرنا جو ہے وہ منع ہے،
کیونکہ آپ مساجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف ہوتا ہی صرف مسجد میں ہے۔ تو اس حوالے سے فقہا محدثین نے جو روزے کے عنوان کا ذکر کیا ہے تو ساتھ انہوں نے اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے، خاوند سے جا کر بیوی ملاقات مسجد میں کر سکتی ہے، جیسے ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کی ہے، تو بیوی خاوند کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف باب حل یخرج المعتکف، اس حدیث کے تحت جو ہے بیان ہوا ہے کہ میاں بیوی آپس میں مسجد میں ملاقات، سلام دعا حال احوال ضروری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مباشرت نہیں کر سکتے اور جماع نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات فی المساجد سے ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، سب کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، صرف مسجد میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور یہ بات ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب اعتکاف النساء 2033 اور 2034۔ تو اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے ہمیشہ مساجد میں ہی اعتکاف کیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جو کہ اس کائنات کی سب سے پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بیویاں ہیں اور سب سے عظیم خواتین ہیں، مومنین کی وہ مائیں ہیں، وہ اگر مساجد میں اعتکاف کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہماری خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں، کیونکہ ان نبی کی بیویوں سے زیادہ محترم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، ان تمام احکامات کے آخر میں رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یعنی صبح صادق تک جو ہے مطلب مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج کے غروب ہونے تک ان چیزوں کی ممانعت، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، تو ان کے قریب نہیں جانا، یعنی انہیں توڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم جو ہے وہ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ احل، حلال کر دیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلتا، رات، الصیام، روزوں کی، یہ مرکب اضافی ہے، لیلت الصیام الرفث، ہاں جی، روزوں کی رات، روزوں کی رات کو، الرفث، بے حجاب ہونا، ہاں جی، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، اپنی عورتوں کی طرف، الرفث، بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا، ہاں جی، ان کے ساتھ مباشرت کرنا۔ ہننا، وہ تمام عورتیں جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں، ایک ہے یا اس سے زیادہ ہیں، لباسن، لباس ہے، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباسن، لباس ہو، لہم، ان کے لیے۔ تو لباس جو ہے اس کے بہت سارے جو ہے وہ معانی مشہور اور معروف ہیں، اور پہلا مشہور و معروف معنی تو وہی ہے جو لباس کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ مشہور معنی اس کا یہ ہے پردے کا، کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے وہ پردے کی چیز ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اور لباس بمعنی پروٹیکشن بھی ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن بھی ہیں۔ علم اللہ، جان چکا ہے اللہ، انکم، کہ بے شک تم، تم تھے، تختانون، تم سب خیانت کر لیتے، تختانون، خیانت کر لیتے تھے، اردو میں خیانت ڈائریکٹ بولا جاتا،
अनफुसकुम अपने आप से, अनफुस नफ्स की जमा है, अनफुसकुम अपने आप से, फताबा तो उसने रुजू किया अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, वाफा और दरगुजर कर दिया, आफ वो दरगुजर उर्दू में बोला जाता है, मुआफी भी बोलते हैं, अनकुम तुमसे, अल्लाह ने दरगुजर कर दिया तुमसे, फल आना पस अब, बाशिरूहुन्ना तुम सब मुबाशरत कर सकते हो उन औरतों से, मुबाशरत तुम सब मुबाशरत कर सकते हो उन औरतों से, वबतगू और तुम सब ख्वाहिश रखो, तलाश करो, माँ उसे जो कतबल्लाहु लिख रखा है अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, इससे मुराद हुसूल औलाद है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए हलाल ज़राए के ज़रिए। वकुलू और तुम सब खाओ, वशरबू और तुम सब पियो, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना नुमाया हो जाए, वाज़े हो जाए, बयान मुबय्यना तौर पर, दलील बय्यन उर्दू में बोलते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अलखैतुल अबयज़ सफ़ेद धारी, अलखैत धारी, अलअबयज़ सफ़ेद, मिनल खैतिल असवद काली धारी से, मिनल फजरी फजर को, यानी सुबह काजिब से सुबह सादिक वाज़े हो जाए, सुम्मा फिर अतिमु तुम सब पूरा करो, इत्माम हुज्जत और तमाम शुद्ध उर्दू में बोलते हैं, अस्याम रोज़े को, फिर तुम पूरा करो रोज़े को, इलल लैली रात तक, इला जो है वो इंतहा के लिए है, तो इलल लैली रात तक, और इस्लाम में रात मगरिब की अजान से शुरू होती है। वला तुबाशिरूहुन और मत तुम सब जो है उन औरतों से मुबाशरत करो, वान तुम इस हाल में कि तुम आकिफूना सब एतिकाफ में हो, तुम सब एतिकाफ करने वाले हो, फिल मसाजिदी मसाजिद में, मस्जिद की जमा मसाजिद, तिल का ये हुदूदुल्लाही अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, फला तक़रबूहा तुम मत करीब जाओ उनके, यानी इनको तोड़ने की कोशिश मत करना। कज़ाली का इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह, युबय्यिनु बयान, मुबय्यन मुबय्यना तौर पर, दलील बय्यन सब उर्दू में बोला जाता है, आयात ही अपने आकाम, अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, लिन्नास लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो सब बचे रहें जहन्नम के अजाब से। दूसरा उसलूब तफ़हीम कुरान बज़र या उर्दू ज़ुबान, हमारे इस उसलूब के मुताबिक 65% अल्फाज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें काला रंग दिया गया है, 20% बार बार आकर खुद ब खुद याद हो जाते हैं, जिन्हें नीला रंग दिया गया है, 15% अल्फाज आपने याद करने हैं जो सुर्ख रंग में है। तो हमारे आज के असबाक में माशाअल्लाह कुल 5 अल्फाज हैं जो हमने याद करने हैं, और 5 में से भी 2 रिपीट हैं, यानी कुल 4 अल्फाज हुए। अर्रफसु बेहिजाब होना, फल आना पस अब, वब्तगू तुम सब तलाश करो हासिल करो, अलखैत अलखैतु और अलखैती दोनों का माना धारी है। उहिल्ला लकुम लैलत सियाम हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों को, अर्रफसु बेहिजाब होना, इला निसाइकुम अपनी औरतों की तरफ, तो इला मकतूब इलई मुरसल इलई अद्दाइल अल खैर, और सयाम सोम की जमा है, साइम और सयाम दोनों उर्दू में बोला जाता है, रमज़ान अल मुबारक को माह सयाम कहा जाता है। इला निसाइकुम अपनी औरतों की तरफ से, निसा जो है वो जमा है, और ये उर्दू ज़बान में बोला जाता है निस्वानियत, तरबियत निस्वा। हुन्ना लिबासुल्लकुम वो सब तुम्हारा लिबास हैं औरतें, वान तुम लिबासुल्लहुन्न और तुम सब औरतों के लिए लिबास हो। आलिम अल्लाह जान ली अल्लाह ताला ने, इल्म आलिम मालूम तालीम मालूमात, अन्नकुम बेशक तुम तख्तानूना तुम खयानत करते थे, खयानत और खाइन उर्दू में बोलते हैं, अनफुसकुम अपने नफ्सों से, अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स नफ्सा नफ्सी निज़ाम तनफ़ुस उर्दू में बोलते हैं। फताबत उसने रुजू किया, अलैकुम तुम पर, अलहदा ताबा तौबा से निकला है, तौबा ताइब होना,
اور علیکم میں علا ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت، اور عفا عفو سے نکلا ہے، عفو و درگزر، معافی، ہاں جی، اور عفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا تم سے، فلا نباشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت کرو۔ مباشرت ہم اردو میں ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں۔ وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے۔ تو ما ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت، کاتبہ، کاتب کتاب، کتابت مکتوب، کتابت اور کتابچہ بھی بولتے ہیں۔ وکلو، اور تم سب کھاؤ، اکل و شرب، معقولات مشروبات اردو میں آپ بولتے ہیں۔ وشربو، تم سب پیو، اکل و شرب مشروبات بھی بولتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، حتی الامکان، حتی الوسع، یتبینہ، واضح ہو جائے تمہارے لیے، یتبینہ بیان، مبینہ طور پر، اور دلیل بین بھی بولتے ہیں تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، بیاض اردو میں سفید کو کہتے ہیں، اور بیضوی شکل بھی بولتے ہیں، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، کالی دھاری سے، اسود، حجر اسود بولتے ہیں کالے کو، من الفجر، فجر سے، تو فجر ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے جس کا معنی پو پھوٹنا ہوتا ہے۔ ثم اتم الصیام، پھر تم مکمل کرو روزے کو، اتمام حجت اردو میں بولتے ہیں، الی اللیل، رات تک، الی مکتوب الی، مرسل الی، لیل، لیل و نہار، ہاں جی، اردو میں بولتے ہیں۔ تو ولا تباشروہن، اور مت تم سب ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ اعتکاف ڈائریکٹ اردو میں بولتے ہیں، مساجد بھی ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود حد کی جمع ہے، فلا تقربوها، پس تم سب اس کے قریب مت جانا، تقربوها قرب، تقرب، متقرب، تقرب اللہ بھی بولتے ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس، یہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب جو ہے وہ بچے رہیں، تقوی اور متقی اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اور برکتوں والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔